چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم تمام یقیناً آزمائش کے ایام سے گزر رہے ہیں۔ ساری دنیا ایک بڑی مشکل سے دوچار ہے اور وہ کسی سے مخفی نہیں ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہماری کلاسز براہ راست ہونے کے بجائے آن لائن ہو رہی ہیں۔ یہ جو حالات ہیں ان حالات کے بارے میں کچھ باتیں کہنے کی مجھ سے خواہش کی گئی، تو اس لیے میں ایک 10 منٹ کے لیے ان حالات کے بارے میں کچھ باتیں کروں گا، اس کے بعد پھر ہم لوگ اپنے سبق کی طرف آئیں گے۔ کرونا وائرس جیسا کہ ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیل چکا ہے اور ساری دنیا پریشان ہے۔ اس کے جو اثرات ہیں وہ ہر طبقے پر ہوئے ہیں اور ہر شعبے پر ہوئے ہیں، دنیاوی شعبوں پر بھی، یہاں تک کہ ہمارا جو دینی عمل ہے وہ بھی متاثر ہوا ہے، اور کئی مقامات پر مساجد بند کر دی گئی، وہاں جمعہ اور جماعت کا اہتمام نہیں ہو رہا، اکثر جگہوں پر فقدان ہو رہی ہے۔ یہ جو صورتحال ہے یقیناً ایک مسلمان کو کافی تکلیف پہنچانے والی ہے۔ مسلمان کا دل یقیناً دکھتا ہے، اسے درد محسوس ہوتا ہے جب اس حالت کو دیکھتا ہے۔ وہ لوگ جو جماعت کے پابند تھے، جمعہ کے پابند تھے، وہ تو یقیناً بہت تکلیف محسوس کر رہے ہیں، اور وہ نوجوان جو کہ جذباتی ہیں، اگرچہ کہ وہ پابند نہیں تھے لیکن ان کو اس بات پر بہت غصہ ہے، وہ اس بات پر بہت ناراض ہیں کہ کیوں جماعت بند کر دی گئی، جو بھی ہوگا وہ اللہ کی تقدیر ہی سے ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسے تمام حالات میں ایک مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے تحت جو حالات پیش آتے ہیں اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سبب کے مطابق ہوتی ہے ہمارے لیے، اور انسان کا باہر نکلنا، ملنا جلنا اور ملاقات کرنا، یہ جیسا کہ ماہرین کہتے ہیں اور یہ بات ثابت ہو چکی ہے، یہ ایک سبب ہے، یہ ایک سبب ہے، گرچہ کہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے یہ سبب کام کرتا ہے اور پھر یہ مرض دوسروں کو بھی لاحق ہو جاتا ہے۔ جب یہ ایسا سبب ہے تو ایسی صورت میں ہمیں ظاہری طور پر جو دینی نقصان ہو رہا ہے اس میں ہم معذور ہیں، ہم معذور ہیں، اور جب معذور ہیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ جہاں تک ہم معذور ہیں وہاں تک ہم رک جائیں، اور جس چیز میں ہم معذور نہیں ہیں اس چیز میں ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اہتمام کریں۔ ظاہر ہے کہ ساری دینداری صرف یہی نہیں تھی کہ ہم مساجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، بلکہ دین تو ایک وسیع میدان ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ الایمان بضع وسبعون شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان، کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سب سے پہلے توحید ہے لا الہ الا اللہ، اور پھر سب سے ادنا درجہ جو ہے وہ راستے سے تکلیف دہ چیز دور کرنا ہے، اور حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اس میں 3 شعبے بیان کیے، سب سے بلند اور سب سے آخری اور درمیان میں ایک اہم شعبہ وہ ہے حیا۔ اس درمیان میں بہت سے شعبے ہیں، وہ شعبے بند نہیں ہوئے ہیں، اور نماز کا شعبہ بھی بند نہیں ہوا، صرف جماعت بند ہوئی، لیکن نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا جو میدان ہے وہ تو کھلا ہوا ہے، اس پر کسی کی روک نہیں لگی ہے۔ آدمی گھر میں جو ہے نمازوں کا اہتمام کر سکتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن اور رات میں 40 رکعتوں کا اہتمام کرتے تھے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس بات کا ذکر کرتے ہیں۔ 17 رکعتیں جو فرائض ہیں وہ ہیں 5 وقت کے فرائض، اور 12 رکعتیں سنت موقدہ ہیں جو فرض کے ساتھ یا اس سے آگے یا پیچھے ہیں، فرض کے ساتھ ہیں، اور 8 رکعت تہجد ہے، اور پھر 3 رکعت وتر ہے۔ تو ان کے علاوہ آدمی تحیۃ الوضو پڑھ سکتا ہے، اور پھر صلاۃ الضحیٰ پڑھ سکتا ہے، اشراق کی نماز جس کو چاش بھی کہا جاتا ہے، اور پھر آدمی اللہ تعالیٰ کی عبادت اگر زیادہ سے زیادہ کرنا چاہتا ہے تو پھر یہ بات تو بہت وسیع ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر ان 2 چیزوں کو خاص کیا گیا اللہ سے مدد حاصل کرنے کے لیے۔ آدمی جب اس کا دل چاہے اللہ کا قرب حاصل کرنا یا پھر ان مصیبتوں کو دور کرنا تو وہ نفل مطلق کی نیت کرے اور 2 رکعت کر کے جتنا چاہے پڑھے، سوائے ان اوقات کے جس میں نماز پڑھنا منع ہے، جو ہم پڑھ چکے ہیں، جن میں نماز پڑھنا منع ہے تو نفل مطلق اس میں نہ پڑھے۔
تو یہ باب تو ہمارے پاس کھلا ہوا ہے، یہ باب تو بند نہیں ہے۔ اور پھر مسلمانوں کا کتنا بڑا طبقہ ہے جو قرآن سے بہت دور ہے، نہ تو اس کی تلاوت سے ان کا کوئی تعلق ہے، نہ اس کا غور و فکر کرنے سے کوئی تعلق ہے، اور نہ ہی اس کو حفظ کرنے سے ان کا کوئی تعلق ہے۔ تو یہ باب تو بند نہیں ہوا۔ آدمی یہ قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، ذکر و اذکار کا باب کھلا ہوا ہے، اور پھر اپنے گھر میں اپنے تعلقات کو درست کرنے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ اس کا جو وقت گزرتا ہے وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی عبادت بن سکتا ہے۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ جو غافل ہوتے ہیں، غافل لوگوں کی عبادات بھی عادات ہوتی ہیں، اور جو بیدار لوگ ہوتے ہیں ان کی عادتیں بھی عبادت ہوتی ہیں۔ غافل آدمی ظاہر ہے کہ نماز پڑھتا ہے تو اس کو ایک عادت ہے، عادت کے تحت پڑھتا ہے، اسے خیال نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جا رہا ہے، پھر اللہ کے حکم کے تحت جا رہا ہے۔ لیکن ایک بیدار آدمی باقاعدہ یہ سوچ کر جاتا ہے کہ اللہ کے حکم کے تحت ہے، تو ان دونوں میں بہت زیادہ فرق ہو جاتا ہے۔ اور پھر ایک آدمی کھانا اس لیے کھاتا ہے کہ اپنے آپ کو قوت پہنچائے، کھانا کھانا ہے، اسے خواہش ہے، اسے شوق ہے، کھانے کا وقت ہے، کھا رہا ہے۔ لیکن دوسرا آدمی یہ سوچ کر کھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، تو اللہ کے حکم کی وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کر رہا ہے، تو اس کی عادت یہ عبادت بن گئی۔ ایک آدمی جمعہ کی تیاری کرتا ہے کیونکہ جمعہ کا دن ہے، لیکن دوسرا آدمی یہ سوچتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس لحاظ سے وہ تیاری کرتا ہے، تو اس کی عادت عبادت بن گئی۔ تو اس طرح ہمارے گھر پر جو ہماری عادتیں ہیں، ہم اپنی نیت کے ذریعے انہیں عبادت بنا سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو فرصت کا وقت مجبوری میں ہم کو حاصل ہو گیا ہے، ہماری خواہش کے مطابق نہیں، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے تحت یہ حاصل ہو گیا، اس کو ہم بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ اور بہت سی ایسی چیزیں جو ہم مصروف ہونے کی وجہ سے نہیں کر سکتے، وہ ان فرصت کے اوقات میں کر سکتے ہیں۔ مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی صحیح قدر نہ کرنے کی وجہ سے بہت سے لوگ نقصان میں ہوتے ہیں۔ ایک صحت ہے اور دوسری فراغت ہے۔ صحت مند آدمی بہت سے کام کرتا ہے دنیا کے بھی اور پھر اپنی آخرت درست کرنے کے بھی، لیکن ایک بیمار آدمی نہیں کر سکتا۔ آج ہمارے پاس صحت ہے، یہ موقع ہے، تو ہم کو چاہیے کہ اللہ کی اتنی عبادت کر لیں کہ ایسا نہ ہو کہ بیمار پڑ جائیں تو اس کے بعد سوائے حسرت کے ساتھ ہاتھ ملنے کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ کار نہ رہے۔ اور اسی طرح فرصت ہے، فرصت کے لیے تو بہت سے لوگ ترس جاتے تھے، ان کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا، اپنے گھر والوں سے بات کرنے، اپنے بچوں سے کے ساتھ مل بیٹھنے کا بھی ان کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ان کے سارے اوقات کمائی کے لیے صرف ہو جاتے تھے۔ لیکن یہ موقع ہے اور اس موقع کو وہ اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ہمارے جو اسلاف ہیں وہ تو فرصت کے لیے تڑپتے تھے، ترستے تھے۔ مجھے یاد ہے شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ میرے دشمن میرے ساتھ کیا کر سکتے ہیں، اگر وہ مجھے قتل کریں گے تو یہ شہادت ہوگی، اگر وہ مجھے شہر سے نکال دیں گے تو یہ سیاحت ہوگی، اور اگر مجھے وہ جیل میں بند کر دیں گے تو یہ تو تنہائی ہوگی جس میں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیل سے جیل منتقل رہے عمر بھر، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج کتنی کتابیں ہیں جو ان کی میسر ہیں۔ ہمارے سلف میں سے کسی کے تعلق سے آتا ہے کہ انہیں کنویں میں قید کر دیا گیا، اس کے بعد جب انہیں نکالا گیا کچھ سالوں کے بعد تو وہ 500 جلدوں پر مشتمل فقہ کے موضوع پر ایک کتاب لکھ چکے تھے۔ تو یہ تنہائی ہے، یہ تنہائی اگر انسان سوچ سمجھ کر استعمال کرے تو بہت مفید ہے۔ تو یہ جو فرصت ہے اس کے ذریعے ہم سب سے پہلا کام جو کر سکتے ہیں وہ یہ کہ اپنی عبادات کا جو معمول تھا اس میں اضافہ کر سکتے ہیں، خاص طور پر نمازوں کے بارے میں نمازوں کا اضافہ ہم کر سکتے ہیں، کثرت سے نمازوں کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ یہ جو فرصت ہے اس کے اعتبار سے ہم قرآن مجید سے اپنے تعلق کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ ہمارے جو سلف گزرے ہیں ان کے تعلق سے آتا ہے کہ اس میں سب سے معمولی ایمان کے اعتبار سے یا دین کے اعتبار سے جو سب سے معمولی شخص ہوتا تھا وہ قرآن کم سے کم مہینے میں ایک دفعہ ختم کر لیتا تھا، ورنہ عام طور پر تو لوگ 7 دن میں، 3 دن میں، 10 دن میں قرآن ختم کرتے تھے، یہی معمول تھا۔ لیکن جو سب سے کم درجے کا شخص تھا دین و ایمان کے اعتبار سے وہ 1 مہینے میں ختم کرتا تھا۔ آج اگر اس معیار پر ہم جانچیں گے تو پتہ نہیں ہمارا معیار کیا ہوگا، بلکہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کئی لوگ ایسے ہیں جن کا ایمان تو آج وینٹیلیٹر پر ہے، جو ہم نہیں جانتے کہ وہ دوبارہ زندہ بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن اسے زندہ کرنے کے اسباب ہم کو بتائے گئے ہیں۔ قرآن مجید اس کا سب سے اچھا ذریعہ ہے، کیونکہ جیسے
लोहे को जंग लगता है, उसी तरह दिलों को भी जंग लगता है। और दिलों के जंग को दूर करने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ अल्लाह तबारक ताला की किताब। तो इस किताब की तिलावत के ज़रिए हम इस वक्त को बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर गौर व फिक्र करते हुए हम इसका वक्त बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको सीखने के ज़रिए, इसको हिस्स करने के ज़रिए हम इसका बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह ज़िक्र व अस्कार है, जिसमें ख़ास तौर पर सुबह शाम के जो अस्कार हमको बताए गए हैं वो हैं, उनका हमें इत्माम करें, ख़ास तौर पर इस्तेमाल करें और कसरत से दुआएँ करें। और फिर उसी तरह हम अपने बच्चों की तरबियत, अपने अहल-व-इयाल की तरबियत में इस वक्त को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी ज़िम्मेदारी अल्लाह तबारक ताला ने दी है। देख सकते हैं कि वाक़ई वो नमाज़ पढ़ते हैं, वक्त पर पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, उनकी नमाज कैसी है और उनके अकायद कैसे हैं। उनसे बात कर कर हम देख सकते हैं कि उनके अकायद क्या हैं। बाकायदा उनके साथ बैठकर उनकी तरबियत कर सकते हैं। ये ऐसी चीज़ नहीं है जो इख्तियारी है, बल्कि ये ज़िम्मेदारी है। ये ज़िम्मेदारी है जो अल्लाह ताला ने दी है। इस ज़िम्मेदारी के बारे में बाकायदा पूछा जाएगा। तो ये ज़िम्मेदारी जो हम अदा नहीं कर सकते थे, आज ऐसे हालात में ये ज़िम्मेदारी अदा करने का मौका आया है, चाहे वो मजबूरी में क्यों ना हो। लेकिन आदमी अगर अपनी नीयत को दुरुस्त कर ले तो मजबूरी उसके लिए इबादत बन जाएगी। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिसका इंसान को ख्याल रखना चाहिए और अपने वक्त को सही तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। यकीनन ये तकलीफ जो कि जमात या फिर जुमा ना होने की वजह से जो हो रही है, ये तकलीफ माजूरी है, और माजूर आदमी को अल्लाह तबारक ताला माफ़ करता है। इज़ा मरिज़ल अब्दु व साफ़र कुतिबा लहू मिस्लु मा कान यअमलु मुक़ीमन सहीहन। जब आदमी बीमार हो जाए या मुसाफिर करे, तो मुसाफिर सफ़र करे, तो उसके लिए वो आमाल लिखे जाते हैं जो वो सेहत की हालत में करता था और वो जो अपनी इकामत की हालत में अंजाम देता था। तो जो लोग जमात की पाबंदी करते थे, जुमा का एहतमाम करते थे, आज मजबूरी की वजह से वो मसाजिद नहीं जा सकते, तो उनके नाम अमाल में जुमा भी मौजूद हो रहा है, लिखा जा रहा है, और जमात भी लिखी जा रही है। तो ये उन्हें गम करने की जरूरत नहीं है, अफसोस करने की जरूरत नहीं है। दिल में जो अफसोस होता है वो एक अलग चीज है, लेकिन उसकी वजह से जज्बाती नहीं होना चाहिए। आदमी अपने ताकत के एतबार से अमल करे। हम जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में जमात के लिए जा नहीं सके। क्या ये मुमकिन नहीं था कि अल्लाह तबारक व तआला आपको जो है आखिरी वक्त तक सेहत के साथ रखता और आपकी वफात भी होती तो जमात के फौरी बाद होती, कोई भी नमाज आपकी जमात से नहीं छूटने पाती। लेकिन क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जमात से नमाजें छोड़ दी थी, तो क्या आपके तक़वे और आपके मकाम पर कोई फर्क आया? नहीं आया, क्योंकि वो माजूरी थी। अल्लाह तबारक तआला ने आपको ऐसे हालात से हम ये समझते हैं कि शायद इसीलिए दो चार किया, ताकि उम्मत के सामने एक मिसाल रहे कि नबी भी अगर माजूर हों तो वो भी जमात छोड़ चुके हैं, वो भी जमात छोड़ने पर मजबूर थे। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खंदक के मौके पर अपनी पोजीशन लिए हुए थे, आप और आपके सहाबा, तो असर की नमाज आपकी जो है फौत हो गई, मगरिब फौत हो गई, यहाँ तक ईशा का वक्त हो गया। तो आपने उसके बाद कुछ सहाबा को जमा किया और उनके साथ जो है पहले असर की नमाज कज़ा की, उसके बाद मगरिब की नमाज की, उसके बाद जो है फिर ईशा की नमाज पढ़ी आपने। अहले इल्म कहते हैं कि उसकी वजह ये है कि उस वक्त तक अभी नमाज खौफ का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था, नमाज खौफ का हुक्म इसके बाद नाजिल हुआ। लेकिन ऐसे हालात पेश आ चुके थे जिसमें आपकी नमाज कज़ा हुई, लेकिन उससे आपके मकाम पर कोई फर्क नहीं आया। एक दफा आप किसी सफर से वापस हो रहे थे, किसी मकाम पर रुके, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला को आपने जिम्मेदारी दी कि फजर की नमाज के लिए उठा दें, लेकिन हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला भी सो गए। सुबह जो है सूरज शुरू हो गया तो सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार। उसके बाद मशहूर है, सही बुखारी सही मुस्लिम में, कि आप साथ हमने वो जगह तब्दील की और फिर अजान देने का हुक्म दिया, फिर आपने जो है फजर की नमाज पढ़ाई। लेकिन क्या इस तरह नमाज कज़ा होने से आपके मकाम पर, आपके सहाबा के मकाम पर कोई फर्क आया? नहीं आया, क्योंकि वो मजबूरी थी। वो मरफूल कलम में थे उस वक्त, जब उन्हें नींद आ गई थी सारी कोशिशों के बावजूद। तो बाज़ हालात में इंसान बाज़ इबादतें अगर अंजाम नहीं दे सकता और उसमें उसका तामुद नहीं होता, आमदन उसकी तरफ से कोई बात नहीं होती, तो ऐसी हालात में इंसान का वो अमल से दूर होना, ये उस अफसोस की बात नहीं है, अफसोस की बात नहीं है, बल्कि उस अमल का जो सवाब है उससे लिखा जाएगा। इस्लाम एक फितरी दीन है जो इंसान की हालतों के एतबार से अल्लाह तबारक ताला ने हमें सारा निज़ाम बता दिया। तो ऐसी हालत में ये चीज़ें अगर हमें नहीं मिल रही हैं, तो हमें अफसोस करने की जरूरत नहीं है। ये पहला मौका नहीं है, तारीख में ऐसे बहुत से वाक़यात, ऐसे बहुत से मवाक़े आ चुके हैं। लेकिन इसकी कमी को दूर करने के लिए इंसान अगर तड़पता है तो वो फितरी बात है। यानी इंसान अगर जमात छूट गई उसके अफसोस में रहे, जबकि उसमें उसका कोई मर्जी का कोई दखल नहीं है, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर वो ये सोचे कि ऐसे हालात हैं, अब जमात भी मुझे छोड़ना पड़ रहा है, तो मैं इसकी तलाफी करूंगा कसरत से नमाज पढ़ते हुए,
میں اس کی تلافی کروں گا کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے، اس پر غور و فکر کرتے ہوئے، اور پھر اسی طرح کثرت سے ذکر کروں گا تاکہ میں اس کی کمی کو پورا کر سکوں۔ تو یہ ایک عقل مند آدمی کی نشانی ہے۔ عقل مند آدمی یہ سوچتا ہے کہ جو اس سے فوت ہو چکا ہے اس کو وہ کیسے بھرپائی کرے۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ انسان سے کوئی گناہ ہو جائے تو اسے توبہ کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی نیکی بھی کر لے۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، اس حدیث میں گویا اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے پیچھے کوئی نیکی کر لو تاکہ ہمارے میزان میں اعمال بیلنس کے ساتھ چلتا رہے، ایسا نہ ہو کہ گناہ زیادہ ہو جائے اور نیکیاں کم ہو جائے۔ تو ایک عقل مند آدمی وہ ہے جو ان چیزوں کے پیچھے نہیں پڑتا جو اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں کے پیچھے پڑتا ہے جو اس کے ہاتھ میں ہے، جو وہ کر سکتا ہے، جو اس کے بس میں ہے۔ اسی طرح یہ انسان کو چاہیے کہ یہ جو ایام ہیں ان کا صحیح مصرف کرے اور ان کو صحیح طور پر ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے۔ یہاں ہم رکتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ جو حالات ہیں اللہ تعالیٰ ان حالات کو درست کر دے اور تمام مسلمانوں کو، ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے، بلکہ سارے عالم کو اللہ تبارک تعالیٰ جلد از جلد اس مشکل سے، اس مصیبت سے نجات دے، اور پھر جو بیمار ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت یاب کر دے، اور جو اس میں مر چکے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ انہیں شہادت کا درجہ عطا کرے جو مسلمان ہیں ان میں، اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کو صحت دے، اور جو صحت مند ہیں اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے، اور اسی طرح ہمارے تمام بیماروں کو اللہ تبارک تعالیٰ صحت یاب کر دے، اور ہمارے تمام بے روزگاروں کے اللہ تبارک تعالیٰ روزگار کا انتظام کر دے۔ اور یہ جو آزمائش کے ایام ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان ایام کو ہمارے لیے آزمائش کی طرح ہی رکھے، ایسا نہ ہو کہ یہ ایام ہمارے لیے جو ہے عذاب کا سبب بنے، بلکہ یہ آزمائش ہی ہوں، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس آزمائش میں کامیاب کرے۔ آمین۔ آئیے اب سبق کی طرف۔ التفسیر بالرأی کا جو پہلا پیراگراف ہے ہم پڑھ چکے ہیں، اور اس میں یہ چیز بتائی گئی کہ یہاں تفسیر بالرأی سے مراد ہے اجتہاد کے ذریعے تفسیر کرنا، اجتہاد کے ذریعے تفسیر کرنا۔ اس سے پہلے تفسیر بالرأی کے مقابلے میں جو چیز ہے وہ تفسیر معصور ہے۔ تفسیر معصور ہے، تفسیر معصور ہے قرآن مجید کی تفسیر قرآن مجید کے ذریعے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یا فعل کے ذریعے، یا پھر صحابہ کے اقوال کے ذریعے تفسیر کرنا، یہ تفسیر بالمعصور ہے۔ اس کے مقابلے میں تفسیر بالرأی ہے۔ تفسیر بالرأی ہے اجتہاد کے ذریعے تفسیر کرنا، لیکن اس میں یہ بتایا گیا کہ اجتہاد کے ذریعے تفسیر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کلام عرب اور کلام عرب کے جو استعمال ہے ان چیزوں سے واقف ہو، ان کے استعمال کے طریقوں سے واقف ہو، اور پھر عربی زبان کے الفاظ اور ان کی دلالتوں سے، وہ الفاظ کس پر دلالت کرتے ہیں، جیسے کہ الارض یہ لفظ ہے جو زمین پر دلالت کرتا ہے، السماء یہ لفظ ہے جو آسمان پر دلالت کرتا ہے، الصلاۃ یہ لفظ ہے جو لغت کے اعتبار سے یہ دعا پر دلالت کرتا ہے، لیکن شرعی اعتبار سے یہ نماز پر دلالت کرتا ہے۔ تو ان چیزوں سے وہ واقف ہو، عربی زبان کے الفاظ اور ان کی دلالتوں پر سے واقف ہو، اور پھر ان چیزوں میں وہ ان تمام شعری جاہلیت کے جو اشعار ہیں اس سے بھی واقف ہو، کیونکہ قرآن مجید جس موقع پر نازل ہوا اس موقع کی زبان ہے یہ وہ اشعار میں، تو ان سے وہ واقف ہو، اور پھر قرآن مجید کے نزول کے جو اسباب ہیں کیونکہ اس کی آیت کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے، اسی طرح ناسخ اور منسوخ جو ہیں ان سے بھی واقف ہو تاکہ اسے معلوم ہو کہ فلاں آیت کا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ اگر وہ اس سے واقف نہیں ہوگا تو جس آیت کا حکم منسوخ ہو چکا ہے وہ سمجھے گا کہ اسی آیت کے حکم پر اسے چلنا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سے ادوات ہیں جو آگے بتائے جا رہے ہیں، وہ کون سے ادوات ہیں جس سے مفسر کو واقف ہونا چاہیے وہ آگے بتائے جا رہے ہیں، تو مفسر کو ان تمام چیزوں سے واقف ہونا چاہیے۔ اب آئیے آگے کی طرف، آگے آئیے، آگے ہم کو پڑھنا ہے ینقسم التفسیر بالرأی الی قسم۔ ہاں، تفسیر بالرأی کی دو قسمیں ہیں۔ اس سے پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ تفسیر بالرأی کے سلسلے میں اہل علم کے تین قول ہیں۔ ہاں، ایک قول یہ ہے کہ تفسیر بالرأی یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ آدمی جب قرآن مجید کی تفسیر کرتا ہے تو وہاں یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ مراد ہے، تو گویا آدمی کو اس کا علم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے، اس لیے اسے وہ کہتے ہیں کہ تفسیر بالرأی یہ جائز نہیں ہے۔ اہل علم کا دوسرا قول یہ ہے کہ تفسیر بالرأی جائز ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید اتارا اسی لیے ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، تو وہ چیز وہ کہتے ہیں کہ وہ جائز ہے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ وہ تفسیر بالرأی جائز ہے لیکن کچھ شروط کے ساتھ،
کچھ شروط کے ساتھ تفسیر بالرائے جائز ہے، وہ یہ کہ آدمی عربی زبان سے اچھی طرح واقف ہو، اور اسی طرح دینی جو علوم ہے جن کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے ان سے واقف ہو، اور پھر اس کا مقصد جو ہے نیک ہو۔ تو ان شروط کے ساتھ آدمی تفسیر بالرائے کر سکتا ہے، اور یہی بات قابل ترجیح ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کرے۔ تو ظاہر ہے کہ غور و فکر یعنی تدبر کا تعلق یہ تفسیر سے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس پر غور و فکر کے لیے یہ کلام نازل فرمایا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رائے کے ذریعے یعنی اجتہاد کے ذریعے تفسیر بالرائے کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تفسیر بالرائے المحمود، تفسیر بالرائے جو قابل تعریف ہے، اور دوسری قسم ہے تفسیر بالرائے المذموم، تفسیر بالرائے جو کہ قابل مذمت ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے تفسیر بالرائے محمود، تفسیر بالرائے المحمود، تفسیر بالرائے جو قابل تعریف ہے۔ التفسیر بالرأي المحمود وهو التفسير المبني على المعرفة الكافية بالعلوم اللغوية۔ تفسیر بالرأي وہ تفسیر ہے جو کہ کافی معرفت یعنی اچھی خاصی معرفت پر مبنی ہو علوم لغت سے، لغوی علوم سے۔ تفسیر بالرأي المحمود یعنی تفسیر بالرأي جو قابل تعریف ہے وہ تفسیر ہے جو عربی لغت کے علوم سے معرفت پر مبنی ہو، والقواعد الشرعیہ اور شرعی قواعد کی معرفت، والاصولیہ اور شرعی اصولوں کی معرفت، وہ علم السنن والاحادیث اور سنن اور احادیث کے علم کی معرفت۔ ان تمام چیزوں کے علوم کی اسے معرفت ہو۔ کتنی چیزیں یہاں بیان کی گئیں؟ ایک علوم لغت، دوسرے شرعی قواعد، تیسرے شرعی اصول، اور چوتھے سنن اور احادیث کا علم۔ ان چیزوں کی معرفت پر وہ مبنی ہو۔ کیا چیز؟ تفسیر بالرأي محمود۔ تفسیر بالرأي محمود اسے کہا جاتا ہے جو ان چیزوں کی معرفت پر مبنی ہو۔ یہ پہلی بات ہو گئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ولا يعارض نقلا صحیحا، اور کسی صحیح حدیث کے معارض نہ ہو، کسی صحیح حدیث کے خلاف نہ ہو۔ اس کے بعد ولا عقلا سلیما، اور عقل سلیم کے خلاف بھی نہ ہو، اور عقل سلیم کے خلاف نہ ہو۔ ولا علما یقینا ثابتا مستقرا، اور کوئی یقین علم کے خلاف نہ ہو جو ثابت ہو اور واضح ہو۔ مستقر یعنی ثابت شدہ ہی کے معنی میں ہے، اور کسی ثابت شدہ یقینی علم کے خلاف نہ ہو، علم کے خلاف نہ ہو۔ جیسے کوئی شخص کوئی تفسیر ایسی بیان کرے جو بالکل جو ثابت شدہ چیزیں ہیں، جیسے یہ تفسیر کرے کہ زمین حرکت نہیں کرتی، جبکہ یہ ایک ثابت شدہ بات ہے کہ زمین حرکت کرتی ہے۔ تو تفسیر ایسی ہو جو صحیح حدیث کے خلاف نہ ہو اور عقل سلیم کے خلاف نہ ہو اور کسی ثابت شدہ یقینی علم کے خلاف نہ ہو۔ اس کے بعد مع بذل غایت الوسع فی البحث والاجتہاد والمبالغۃ فی تحری الحق والصواب۔ غایت الوسع یعنی اپنی طاقت کی انتہا تک طرف کرنا، اپنے حتی الوسع بحث اور اجتہاد یعنی تلاش میں اور اجتہاد کرنے میں اپنی طاقت بھر کوشش کرنا اور مبالغے سے کام لینا حق اور درست کی تلاش میں۔ تفسیر بالرأي محمود وہ ہے جس میں انسان اجتہاد اور بحث میں اپنی حتی الوسع کوشش صرف کرے اور پھر حق اور درست بات کی تلاش میں مبالغے سے کام لے۔ یہ ایک شرط ہو گئی۔ اس کے بعد وہ تجرید النفس من الہوا، اور اپنے نفس کو خواہشات سے خالی رکھے، دور کرے، یعنی اس کی تفسیر نفسانی خواہشات پر مبنی نہ ہو، نفسانی خواہشات پر مبنی نہ ہو بلکہ نفسانی خواہشات سے خالی ہو۔ جیسے آدمی کسی قول کا قائل ہے اور قرآن مجید کی کسی آیت سے جو ہے محض اپنے قول کو ثابت کرنے کے لیے اس سے استدلال کر رہا ہے اور اس کی تفسیر میں یہ بات پیش کر رہا ہے، تو یہ نفسانی خواہشات کی پیروی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام کی تفسیر نہیں ہوئی۔
والاستحسان بغیر دلیل، اور بغیر دلیل کے کسی چیز کو اچھا قرار دینا. استحسان یہ فقہ کی اصطلاح ہے، انشاءاللہ ہم فقہ میں پڑھیں گے. بہت سی ایسے الفاظ یہاں آپ کے پاس ایسے آ رہے ہیں جس کا تعلق اصول فقہ سے ہے، اور وہ اصول فقہ میں ہم پڑھیں گے. استحسان مانے کسی بھی چیز کو مستحسن یعنی اچھا قرار دینا. تو اس کی تفسیر جو ہے بغیر کسی دلیل کے کسی چیز کو اچھا قرار دینے پر نہ ہو. مع مراقبت اللہ غایت المراقبت کل ما یقول، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی کا، اللہ تعالیٰ کے مراقبے کا خیال رکھے بہت زیادہ ہر اس بات میں جو وہ کہتا ہے. تو ان شروط کے ساتھ یہ جو باتیں یہاں بیان کی گئی ہیں ترتیب محمود کے سلسلے میں، ان شروط کے ساتھ وہ حکم ھذا القسم جائز، اس قسم کی تفسیر، اس قسم کا حکم جو ہے وہ جائز ہے. کون سی قسم ہے یہ؟ التفسیر بالرأی المحمود. اب تفسیر بالرأی المحمود یہ کیا ہے؟ وہ حکم ھذا القسم جائز، اس قسم کا حکم کیا ہے کہ وہ جائز ہے. تفسیر بالرأی میں، تفسیر بالرأی المحمود میں کون سی چیزیں ہونا ہے وہ یہاں بیان کی گئی، اس کے بعد اس کا حکم بیان کیا گیا کہ یہ جائز ہے. اب یہاں وہ اہم بات بیان کی جا رہی ہے جس کا تعلق ادوات سے ہے، ان علوم سے ہے جو مفسر کے، تفسیر بالرأی محمود کے مفسر میں ہونی چاہیے. وہ آدمی جو اجتہاد کے ذریعے تفسیر بیان کر رہا ہو اس کے اندر وہ چیز ہونی چاہیے. تو العلوم التي لا بد منها للمفسر، وہ علوم جو کہ مفسر کے اندر ہونا ضروری ہے. اشترط العلماء للتفسير بالرأي المحمود ان يكون المفسر جامعا للعلوم التي يحتاج اليه المفسر وهي كالآتي. علماء نے یہ شرط رکھی ہے تفسیر بالرأی محمود کے لیے، تفسیر بالرأی المحمود کے لیے اہل علم نے یہ شرط رکھی ہے کہ ان یکون المفسر جامعا، کہ مفسر جامع ہو، یعنی مفسر کے اندر جمع ہو. کس چیز کے جامع ہو؟ للعلوم التي، ان علوم کا، یحتاج الیہ المفسر، جن کا مفسر محتاج ہوتا ہے. وہی کالتالی، اور وہ حسب ذیل ہیں. اہل علم نے تفسیر بالرأی محمود کے لیے یہ شرط رکھی ہے کہ مفسر ان علوم کو جان ہو، بلکہ ان علوم کا جامع ہو جس کا مفسر محتاج ہوتا ہے، اور وہ حسب ذیل ہے. اللغت لأن بها يعرف شرح مفردات الالفاظ ومدلولاتها بحسب الموضع. اللغت، لغت کو جانتا ہو، لأن بها اس لیے کہ اس کے ذریعے معرفت حاصل ہوتی ہے الفاظ کے مفردات کی شرح کا، الفاظ کے مفردات کی معنی کا، یعنی جو مفرد الفاظ ہیں، جیسے میں نے کہا کہ الارض ہے، السماء ہے، الصلاح ہے، تو یہ جو مفرد الفاظ ہیں ان کی شرح کی معرفت حاصل ہوتی ہے لغت کے ذریعے، اور ان کی دلالت کہ وہ الفاظ کس پر دلالت کرتے ہیں بحسب الموضع، اپنے مقام کے اعتبار سے، جس مقام پر وہ استعمال ہوا ہے. مثال کے طور پر میں نے کہا کہ الارض یہ لفظ دلالت کرتا ہے زمین پر، السماء یہ دلالت کرتا ہے آسمان پر، لیکن الصلاح کا لفظ یہ لغت کے اعتبار سے دعا پر دلالت کرتا ہے، اور پھر شریعت کے اعتبار سے یہ نماز پر دلالت کرتا ہے. لیکن مقام کے اعتبار سے اس کی دلالت مختلف ہو، جیسا کہ زکات کے پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، وصلی علیہم کہا کہ آپ ان سے ان کے اموال کی زکات لیجئے، آپ ان سے ان کے اموال کی زکات لیجئے تاکہ آپ انہیں پاک کریں اور ان کا تزکیہ کریں، اور ان کے لیے آپ صلاۃ کیجئے. اب یہاں صلاۃ کا کیا معنی ہے؟ اگر شرعی دلالت اگر دیکھیں گے تو وہ ان کے لیے آپ نماز پڑھے ہو جائیں گا. تو یہاں جو معنی ہے وہ ہے دعا، کیونکہ دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زکات آئی گئی تو زکات لا کر دیا گیا، تو آپ نے کہا اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ آل اوفا پر برکت نازل فرما، یا پھر ان پر صلاۃ نازل فرما، یا یہ کہ ان کا اپنے پاس ذکر فرما، جیسا کہ صلاۃ کی تفسیر کہی گئی ہے. بہرحال وہاں معنی دعا کے ہیں، وصلی علیہم وہاں معنی دعا کے ہیں. اور یہاں اگر ہم ترجمہ کریں گے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو یہاں یہ معنی نہیں ہوں گے کہ دعا کرو، بلکہ یہاں ہوں گے کہ شرعی صلاۃ ہے. تو لفظ صلاۃ کہاں دعا کے معنی میں استعمال ہے اور کہاں نماز کے معنی میں استعمال ہے، تو یہ موقع کے اعتبار سے اس کی دلالت مختلف ہو جاتی ہے. تو یہ پہلی چیز ہے جو مفسر کے اندر ہونی چاہیے کہ وہ مفرد جو الفاظ ہیں
ان کے معنی، مفہوم اور ان کی دلالت اور موقع محل کے اعتبار سے اس کے جو معنی ہوتے ہیں ان تمام سے وہ واقف ہو۔ دوسرا جو علم ہے وہ نحو ہے، لأن المعنى يتغير ويختلف باختلاف الاعراب فلا بد من اعتباره، اس لیے کہ دوسری چیز ہے علم نحو ہے، اس لیے کہ معنی بدل جاتا ہے اور اعراب کے اختلاف سے معنی مختلف ہو جاتا ہے، اس لیے اس کا اعتبار کرنا یہ ضروری ہے۔ مثال کے طور پر وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور جب ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا ان کے رب نے، اگر ہم ابراہیم پر نسب رکھتے ہیں اور رب پر ضمہ رکھتے ہیں تو حالت نسب حالت رفع، تو اس صورت میں یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا۔ لیکن اگر ہم اس کے برعکس کرتے ہیں جیسے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ، تو اس کے معنی یہ ہو گئے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کو آزمایا تو اعراب کا اختلاف ہوا تو معنی بھی بدل گئے، تو اس لیے اعراب سے واقفیت ضروری ہے ورنہ معنی بدل جائیں گے۔ اس کے بعد ہے التصریف۔ جیسے کہ ایک مشہور آیت ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کی موسیٰ علیہ السلام سے۔ معتزلہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی صفت کو تسلیم نہیں کرتے، وہ صفات کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو جو ان لوگوں نے کیا کیا وَكَلَّمَ اللَّهُ، اللہ میں اللہ جو ہے فاعل ہے، موسیٰ مفعول ہے، انہوں نے کیسے پڑھا اس کو وَكَلَّمَ اللَّهَ مُوسَى، وَكَلَّمَ اللَّهَ مُوسَى، اللہ سے بات کی موسیٰ علیہ السلام نے، جبکہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى، اللہ تعالیٰ نے بات کی موسیٰ علیہ السلام سے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت کلام ثابت ہے جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے شان ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ اس صفت کو تسلیم نہیں کرتے اس لیے وہاں انہوں نے اعراب کو بدلتے ہوئے وَكَلَّمَ اللَّهَ، اللہ تعالیٰ لفظ الجلالہ اللہ کے لفظ کو انہوں نے منسوب کر دیا کہ اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بات کی، تو یہ تحریف ہے، لیکن یہ مثال ہے اس چیز کی کہ اعراب کے اختلاف سے معنی بدل جاتے ہیں۔ تیسری جو چیز ہے وہ تصریف، التصریف یعنی علم صرف، لِأَنَّ بِهِ تُعْرَفُ الْأَبْنِيَّةُ وَالصِّيَغُ، اس کے ذریعے اوزان اور صیغے معلوم ہوتے ہیں۔ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں فعل ماضی کا صیغہ، فعل مضارع کا صیغہ، فعل امر کا صیغہ، تو وہ الفاظ کا جو اوزان ہوتے ہیں، جو صیغے ہوتے ہیں، کون سا مخاطب پر دلالت کرتا ہے، کون سا متکلم پر دلالت کرتا ہے اور کون سا غائب پر دلالت کرتا ہے، کون سا مذکر کے لیے ہے، کون سا مؤنث کے لیے ہے، تو یہ ان چیزوں سے واقفیت ضروری ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کے اختلاف سے معنی بھی بدل جاتے ہیں۔ چوتھی چیز ہے الاشتقاق، لأن الاسم اذا كان اشتقاقه من مادتين مختلفتين اختلف باختلافهما، اس لیے کہ اسم جب وہ مختلف مادوں سے مشتق ہو تو ان کے مختلف ہونے سے، اشتقاق کے مختلف ہونے سے وہ اسم بھی مختلف ہو جاتا ہے، اشتقاق کے مختلف ہونے سے اسم بھی مختلف ہو جاتا ہے۔ اہل علم نے اس کے لیے ایک مثال دی ہے، جیسے کہ لفظ مسیح ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا ایک نام ہے مسیح یا ان کا لقب ہے مسیح، اب یہ سیاحت سے بھی مشتق ہو سکتا ہے اور پھر مسح سے بھی مشتق ہو سکتا ہے۔ اگر سیاحت سے مشتق ہو تو اس کے معنی ہوں گے کہ مسیح کے معنی ہوں گے اس وقت سیاحت کرنے والا، اور اگر مسح سے مشتق ہوں گے تو وہ ہوں گے ہاتھ پھیرنے والا۔ تو مسیح علیہ السلام کا لفظ جو مسیح ہے وہ اس لیے کہ وہ ہاتھ پھیرتے تھے تو اسے شفا ہو جاتی تھی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ لفظ کا اشتقاق، مسیح جو اسم ہے اس کا اشتقاق اگر سیاحت سے ہو تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں، لیکن اگر مس سے ہو تو اس کے معنی مختلف ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں اشتقاق کا جو علم ہے وہ بھی ضروری ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ اشتقاق کا جو علم ہے وہ بھی ضروری ہے اس چیز کے لیے، تفسیر کے لیے۔ 5 اور 6 اور 7 ان تینوں کو ایک ساتھ دیا گیا کیونکہ ان کا تعلق علم بلاغت سے ہے، المعانی والبیان والبدیع، علم معانی، علم بیان، علم بدیع، اسی کو ہم علم بلاغت کہتے ہیں۔ علم بلاغت میں ان تین چیزوں سے بحث کی جاتی ہے، علم معانی سے، علم بیان سے، علم بدیع سے۔ اس کا ہونا بھی ایک مفسر کے لیے ضروری ہے، کیوں کہیں لأنه يعرف بالأول خواص ترکیب الکلام من جہت افادتها المعنى، اس لیے
کہ پہلی چیز پہلے سے یعنی علم معانی سے معرفت حاصل ہوتی ہے کلام کے ترکیب کی خاصیتوں کی، معنی کی فائدہ دینے کے اعتبار سے۔ کلام جب مرکب ہوتا ہے تو جیسے اس کلام کی ترکیب ہوتی ہے اس سے جو معنوں کی افادیت حاصل ہوتی ہے اس کا تعلق علم معنی سے۔ علم معنی کا تعلق ہے کلام کے خاص ترکیب سے جو معنی نکلتے ہیں کلام کی خاص ترکیب سے، وہ علم معنی ہے۔ اس کی مثالیں میں اس لیے نہیں دوں گا کہ یہ سبق ہمارا کافی طویل ہو جائے گا، اور پھر جو ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم تفصیل کے بعد ہی اس کو سمجھ سکیں گے، لیکن ہم یہاں چونکہ مجمل طور پر پڑھ رہے ہیں اس لیے ہم اس کو مجمل ہی رکھیں گے، لیکن اس کی تفصیل جہاں آئے گی خاص طور پر علم بلاغت جب ہم پڑھیں گے وہاں ہم لوگ اس کو صاف طور پر سمجھ سکیں گے۔ وبالثانی خواصها من حيث اختلافها بحسب وضوح الدلالة وخفائها، اور دوسری چیز سے یعنی علم بیان سے اس کی خاصیتیں معلوم ہوتی ہیں دلالت کے واضح ہونے اور اس کے پوشیدہ ہونے کے اعتبار سے۔ وہ بثانی اور دوسرے سے یعنی علم بیان سے۔ خواصها یہ کلام کی ترکیب کی خاصیتیں معلوم ہوتی ہے من حیث اختلافها اس کے اختلاف کے اعتبار سے، بحسب وضوح الدلالة وخفائها دلالت کے واضح ہونے یا پوشیدہ ہونے سے۔ یہ مطلب یہ ہے کہ کلام جو مرکب ہے اس سے جو ہے جو بات ہے وہاں وہ واضح ہوتی ہے یا بات واضح نہیں ہوتی۔ کلام اگر اس طرح مرکب رہے تو وہاں بات واضح ہوتی، اس کلام سے بات واضح ہوتی یا نہیں ہوتی، اس کا تعلق ہوتا ہے علم بیان سے۔ وبالثالث وجوہ تحسین الکلام، اور تیسری چیز علم بدی جو ہے اس کے ذریعے کلام کے اچھے ہونے کے حالتوں سے بحث ہوتی ہے، یعنی کلام کو ہم کیسے اچھے سے اچھا کر سکتے ہیں اس سے بحث ہوتی ہے علم بدی میں۔ یہ تینوں علم بلاغت سے تعلق رکھتے ہیں۔ وهذه العلوم الثلاثه هي علوم البلاغہ، یہ تینوں علوم بلاغت کے علوم ہیں۔ وهي من اعظم ارکان المفسر، اور یہ مفسر کے عظیم ارکان میں سے ہے، سب سے عظیم ارکان میں سے ہے۔ لأنه لا بد له من مراعاة ما يقتضيه الاعجاز، اور اس لیے کہ ضروری ہے کہ کلام کا جو اعجاز ہے کلام کا اعجاز جس چیز کا تقاضا کر رہا ہے اس کی رعایت کرنا، اعجاز جس چیز کا تقاضا کر رہا ہے اس کی رعایت کرنا۔ ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید سب سے معجزہ والا کلام ہے، تو اس میں ایسی بہت سی مثالیں ہیں۔ قرآن مجید معجزانہ کلام ہے تو اس لیے ظاہر ہے کہ اس میں معانی، بیان اور بدیع کثرت کے ساتھ ہے۔ وَإِنَّمَا يُدْرَكُ بِهَذِهِ الْعُلُومِ، اور یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں ان علوم کے ذریعے، ان علوم کے ذریعے وہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح آٹھویں چیز ہے علم القراءات، قراءات کا علم۔ لأن به يعرف کیفیت النطق بالقرآن، اس لیے کہ اس کے ذریعے قرآن مجید کے نطق کی کیفیت کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ وبالقراءات يترجح بعض الوجوه المحتملة على بعض، اور قراءات کے ذریعے بعض جو قابل احتمال طریقے ہوتے ہیں، قابل احتمال حالتیں ہوتی ہیں، بعض کے بعض میں کون ترجیح ہے، بعض کے بعض پر ترجیح، بعض کو بعض پر ترجیح دینے کی جو چیز ہے وہ اس سے حاصل ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی جو مختلف قراءتیں ہیں ان کا علم بھی ہونا چاہیے، کیونکہ ایک قراءت کیا ہے دوسرے قراءت کے مقابلے میں معنی کی زیادتی کا فائدہ دیتی ہے، معنی کی زیادتی کا فائدہ دیتی ہے ایک قراءت کے دوسرے قراءت کے مقابلے میں، ایک قراءت کے دوسرے قراءت کے مقابلے میں معنی کی زیادتی کا فائدہ دیتی ہے، معنی کی زیادتی کا فائدہ دیتی ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ وہ قراءت جو کہ سات جو قراءت ہے یہ متواتر ہیں، انہی کا اعتبار ہے، جو شاذ ہے ان کا اعتبار نہیں ہے، جو شاذ ہے ان کا اعتبار نہیں ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کی وہ آیت جو وضو کے تعلق سے ہے، قرآن مجید کی وہ آیت جو وضو کے تعلق سے ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ یہاں جو ہے ایک قرات یہ ہے برؤوسکم، تم اپنے سر کا مسح کرو۔ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم،
تو ایک قرات ہے کہ یہ بھی جو ہے رفع سے پڑھی جاتی ہے، جیسے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہروں کو دھو، تو یہ بھی جو ہے مصاحف میں بھی اس کا اصل جو ہے فَاغْسِلُوا پر ہے، تو اس وقت جو ہے اس کے معنی یہ ہو جاتا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْن، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ سے تعلق نہیں اس قرات کا، مجھے جو ہے تھوڑا سا اشتباہ ہو گیا تھا، وہ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْن سے ہے۔ تو بعض اہل علم نے کہتے ہیں کہ اس میں قرات ہے وَأَرْجُلِكُمْ، وَأَرْجُلِكُمْ جب پڑھیں گے تو اس کا عطف جو ہے، اس کا عطف جو بِرُؤُوسِكُمْ پر ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جیسے اپنے چہرے کا مسح کرتے ہو ویسے اپنے پیروں کا بھی مسح کرو۔ اگر ہم اس طرح پڑھیں گے جیسے اب پڑھتے ہیں ہم لوگ، جیسا کہ ہمارے پاس قرات ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، تو اس کا عطف جو ہے ان پر ہے جن کا غسل کیا جاتا ہے، یعنی چہرے پر اپنے چہرے کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو دھو، تو اس کا عطف جو ہے مغسولات پر ہوگا، یعنی دھونے پر ہوگا، اور اسی کو ہم پڑھتے ہیں، اسی پر ہم عمل کرتے ہیں۔ جی ہاں، لیکن بعض اہل علم اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ ارجلکم، یہ قرات بھی صحیح ہے، یہ قرات بھی صحیح ہے، لیکن یہ اس بات سے ہے کہ جب پیروں پر ہم موزے پہنے ہوئے ہوں، کیونکہ ہمارے پیروں کی دو حالتیں ہیں، ایک یہ کہ ہمارے پیر خالی ہوں، تو اس صورت میں تو جو ہے یہ قرات ہوگی کہ ہم اس کو دھوئیں گے، اور اگر ہم نے اپنے پیروں پر جو ہے موزے پہنے ہوئے ہیں، وضو کی حالت میں موزے ہم نے پہنے ہوئے تھے، تو اس کے بعد جو ہے پھر یہ دوسری قرات کے اعتبار سے ہم اس پر جو ہے مسح کریں گے۔ تو قرات کے اختلاف سے ہمیں معنی کی زیادتی حاصل ہوئی، کیونکہ اگر ہم صرف ایک ہی قرات رکھتے تو ہمیں ایک ہی معلوم ہوتی، وہ یہ پیروں کو دھوئیں گے، لیکن دوسری بھی قرات ہے، دوسری قرات سے ہم کو دوسرے معنی بھی معلوم ہو گئے کہ ہم پیروں کو مسح بھی کریں گے، لیکن کس وقت؟ اس وقت جب کہ ہم نے پیروں پر موزے پہنے ہوئے ہوں، اور چونکہ سنت سے اس کی مزید تشریح ہو جاتی ہے تو اس لیے یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ تو علم قرات کا بھی مفسر کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح نویں چیز ہے اصول الدین۔ اصول الدین سے مراد یہاں عقائد ہے، اس کو پہلے عام طور پر لوگ علم کلام کہتے ہیں، علم کلام کہتے ہیں، لیکن یہاں اس سے مراد عقائد ہیں۔ لیعرف وهو يفسر القرآن ما يجب للہ وما يستحیل علیہ وما يجوز، تاکہ وہ جان لے قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہوئے کہ اللہ پر کون سی چیز واجب ہے اور کون سی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مناسب نہیں ہے، وما يجوز، اور کیا چیز جائز ہے، یعنی ظلم یہ اللہ کے لیے ممکن نہیں، مطلب اس کی قدرت کے اعتبار سے نہیں، وہ ظلم نہیں کرتا اس کے اعتبار سے، ان چیزوں سے بحث ہوتی ہے علم کلام سے۔ کون سی چیز اللہ پر واجب ہے، یہ واجب لوگ نہیں کرتے بلکہ اللہ نے خود اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، جیسا کہ عدل ہے، اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، اور جو چیز اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے جائز ہے، تو اس میں اصول الدین یعنی علم کلام اس سے مراد ہے۔ اور 10ویں چیز ہے اصول الفقہ، اذ به یعرف وجہ الاستدلال علی الاحکام والاستنباط۔ اصول فقہ کیونکہ اس کے ذریعے استدلال یعنی دلیل حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے، احکام اور استنباط کے لیے، احکام یعنی احکام حاصل کرنے، احکام پر استدلال کرنے اور اس سے احکام استنباط کرنے، احکام پر استدلال کرنے اور احکام استنباط کرنے کے لیے اصول فقہ کے ذریعے یہ چیز ممکن ہے۔ ہم جو قرآن مجید سے احکام پر استدلال کرتے ہیں، قرآن مجید کے احکام پر جو استدلال کرتے ہیں اور قرآن مجید سے ہم احکام استنباط کرتے ہیں، یہ ہم کس کے ذریعے کرتے ہیں، کن اصولوں کی بنیاد پر کرتے ہیں؟ اصول فقہ کی بنیاد پر۔ اصول فقہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہم تفسیر جب کرتے ہیں تو گویا احکام کے لیے قرآن مجید سے استدلال کرتے ہیں اور ہم قرآن مجید کے احکام استنباط کرتے ہیں، تو اصول فقہ کے بغیر ہم یہ نہیں کر سکتے۔ 11ویں چیز ہے اسباب النزول والقصص۔ قرآن مجید کے نزول کے جو اسباب ہیں اور جو قصے ہیں قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں، اس کی معرفت بھی ضروری ہے۔ اذ بسبب النزول یعرف معنی الآیۃ المنزلۃ فیہ بحسب ما انزلت فیہ، اس لیے کہ شان نزول کے ذریعے نازل کی ہوئی آیت کے معنی ہمیں معلوم ہوتے ہیں جس موقع پر وہ نازل کی گئی، جس موقع پر وہ نازل کی گئی۔ اس کی ایک مشہور مثال ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہے، جو حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں کہ ان کا وہ طواف کرے یعنی سعی کرے۔
تو بظاہر فلا جناح علیہ کے الفاظ سے بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے، اگر ہم لوگ اس گہرائی سے نہیں دیکھیں گے، سرسری طور پر دیکھیں گے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ سعی کا جو حکم ہے حج یا عمرہ میں یہ جو ہے صرف مباح کا ہے، مباح کا ہے، جبکہ حج عمرہ کے ارکان میں سے ہے، حج عمرہ کے ارکان میں سے ہے، لیکن آیت کے جو آخری حصے فلا جناح ہے اس سے بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ مباحات میں سے ہے، لیکن جب شان نزول کی طرف ہم جاتے ہیں تو اس سے ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ خاص سبب سے یہ آیت نازل ہوئی، صفا مروہ کا حکم بیان کرنے کی نازل نہیں ہوئی، کیونکہ زمانے جاہلیت میں صفا اور مروہ پر دو بت رکھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد اسلام جب آیا تو صحابہ کو یہ حرج ہوا، بلکہ ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ چونکہ وہاں بت رکھے ہوئے تھے اس لیے شاید صفا مروہ کی صحیح نہیں ہونی چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو حرج تھا صحابہ کا اس کو رفع کرنے کے لیے کہا کہ کوئی بات نہیں، تمہیں اس کے باوجود بھی، کیونکہ وہ تو بت نکال دیے گئے اور تمہارا مقصد بھی وہ بت نہیں ہے، اس لیے تم صفا مروہ کی صحیح کرو۔ تو اس پس منظر میں یہ آیت ہے، حکم بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ حکم تو شعائر اللہ سے واضح ہو گیا کہ جب اللہ کے شعائر میں سے ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا کرنا جو ہے یہ فرائض میں ہو گیا، ارکان میں سے ہو گیا۔ تو قرآن مجید کے اسباب نزول ہیں اور اس کے قصوں کی جو تفصیلات ہیں، اس سے معنی سمجھنے میں بڑا مدد ملتی ہے، یہ بھی واقف ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح ناسخ اور منسوخ ہے، لیعلم المحکم من غیرہ، تاکہ اس میں جو محکم ہے، محکم مانے جو تبدیل نہیں ہوا، جو ناسخ ہوتا ہے جو حکم بعد میں نازل ہوا وہ محکم ہے، تو تاکہ معلوم ہو کہ اس میں محکم کون ہے اور کون سا محکم نہیں ہے، جو کون سی آیت ناسخ ہے کون سی آیت منسوخ ہے، کس آیت نے کس آیت کو منسوخ کیا، اگر یہ معلوم نہیں ہوگا تو آدمی منسوخ جو حکم ہے اسی پر عمل کرے گا اور یہ سمجھے گا کہ یہ قرآن مجید کے حکم کے مطابق ہے، تو یہ علم بھی ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح 13ویں چیز ہے الفقہ جس کا تعلق ان مسائل اور ان مسائل کی تفصیلی دلیل سے ہوتا ہے، یہ فقہ ہے کہ قرآن مجید کی کون سی آیت یا کون سی حدیث یہ دلیل ہے ہمارے کس مسئلے کے لیے، ہمارے کس عمل کے لیے، یہ فقہ ہے۔ 14ویں الاحادیث المبینہ، وہ حدیثیں جو بیان کرنے والی ہوتی ہیں، لتفسیر المجمل والمبہم، مجمل یعنی وہ چیز جو کہ واضح نہیں ہے، مبہم مجمل بھی ایک ایسی چیز، مجمل یہ مبین کے مقابلے میں ہوتا ہے، مبین کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ تو کچھ آیتیں ایسی ہیں جو مجمل ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اب اس کی تفصیل کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ نماز قائم کرے تو کیسے کریں، اس میں رکوع ہو، سجدہ ہو، اس میں کیا پڑھا جائے، تو اس کی تفصیل میں کچھ قرآن کی آیتیں ہیں اور کچھ احادیث ہیں، تو وہ احادیث ہیں جو قرآن مجید کے اس مجمل کو بیان کرنے والے ہیں، اس سے واقفیت ضروری ہے کیونکہ اس کے ذریعے ہی ہم اس کو سمجھ پائیں گے، اس کے بغیر تو ہم نہیں سمجھ پائیں گے۔ تو قرآن مجید کے جو مجمل اور مبہم ہیں اس کو بیان کرنے والے جو احادیث ہیں اس سے بھی واقفیت ہونا ضروری ہے۔ آخری عبارت ہے قال ابن ابی الدنیا، ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فهذه العلوم هي كالآلة للمفسر، یہ علوم مفسر کے لیے آلے کی طرح ہیں، لا يكون مفسرا الا بتحصيلها، وہ مفسر نہیں ہو سکتا مگر ان کو حاصل کرتے ہوئے، ان کو حاصل کرنے کے بعد ہی وہ مفسر بن سکتا ہے۔ فمن فسر القرآن بدونها كان مفسرا بالرأي المنهي عنه، جو اس کے بغیر یعنی ان علوم کے بغیر قرآن کی تفسیر کرے تو وہ ایسی رائے کے ذریعے تفسیر کرنے والا ہوگا جس سے منع کیا گیا ہے، جس سے منع کیا گیا ہے۔ وَإِذَا فَسَّرَ مَعَ حُصُولِهَا فَذَلِكَ التَّفْسِيرُ الْمَحْمُودُ، اور جب وہ ان علوم کو حاصل کرنے کے ساتھ اس کی تفسیر کرے، ان علوم کو حاصل کرنے کے بعد اس کی تفسیر کرے تو وہ تفسیر محمود ہے۔ والصحابۃ والتابعون كان عندهم علم العربیۃ بالطبع لا بالاکتساب، صحابہ اور تابعین کے پاس عربی زبان کا جو علم تھا وہ فطری علم تھا، اکتساب یعنی سیکھا ہوا نہیں تھا، کیونکہ وہ عربی معاشرے میں پیدا ہوئے تھے، عربی زبان کو استعمال کرتے تھے، عربی ان کا جو ہے گویا اڑنا بچھونا تھا، تو یہ جو عربی زبان تھی وہ ان کو فطری طور پر معاشرے ہی سے حاصل ہوئی تھی، وہ انہوں نے سیکھا نہیں تھا جیسا کہ ہم سیکھتے ہیں، یہ تو عربی زبان کی بات تھی۔ واستفادوا العلوم الاخرى من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو دوسرے علوم ہیں جس کا یہاں ذکر آیا کہ ناسخ منسوخ، اسباب نزول، فقہ وغیرہ، یہ تمام علوم انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیے تھے۔
تو صحابہ کا جہاں تک معاملہ ہے وہ فطری طور پر عربی زبان سے واقف تھے اور ساتھ میں دوسرے علوم انہوں نے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے حاصل کر لیے تھے. تو یہ ہے تفسیر بالرأی المحمود، اور اس کے لیے یہ علوم ہے جو حاصل ہونی چاہیے. تو چونکہ ہمارا وقت ختم ہو گیا اس لیے ہم لوگ یہاں آج رک جاتے ہیں اور اپنے سبق کو یہیں ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں 1-2 منٹ کے لیے. شیخ صاحب یہ نمبر 6 والا ذرا دوبارہ بتا دیں، والبیان کا جو تھا، جو یہ جو اصول. یہ اس کا تعلق اصل میں علوم بلاغت سے ہے. چونکہ ہم لوگ اس کو پڑھے نہیں ہیں تو اس لیے اس کو سمجھنا دشوار ہوگا، البتہ اس کے معنی کو ہم سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اور جو جی ترجمہ بتا دیں ایک دفعہ دوبارہ اس کا. جی ہاں، المعانی والبیان والبدی، علم معانی، علم بیان، علم بدی. لأنه يعرف بالاول، اس لیے کہ پہلے کے ذریعے معرفت حاصل ہوتی ہے. پہلے کون سی چیز ہے؟ المعانی، علم معانی. تو لأنه يعرف بالاول، اس لیے کہ علم معانی کے ذریعے معرفت حاصل ہوتی ہے. خواص تراکیب الکلام، کلام کی ترکیبوں میں، کلام کی ترکیبوں کی خاصیتوں سے معرفت حاصل ہوتی ہے. من جہتی افادتہ المعنی، اس کے معنی کے افادے کے اعتبار سے، یعنی وہ کن معنوں کا فائدہ دیتی ہیں. کلام کی جو کلام جو ہے اگر کس طرح مرکب رہے تو اس سے کیا معنی نکلتے ہیں، یہ جو ہے علم معنی سے معلوم ہوتا ہے. علم معنی سے جو چیز معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ کلام کی ترکیب، کلام کن الفاظ کے ساتھ مرکب رہے اور کس ترتیب کے ساتھ رہے تو اس کے کیا معنی نکلتے ہیں. اس حیثیت سے بحث ہوتی ہے علم معانی میں. وہ بھی ثانی سے مراد ہے علم بیان. علم بیان وہ بھی ثانی خواصھا، اور پھر دوسرے کے ذریعے کلام کی ترکیب کی خاصیتیں معلوم ہوتی ہیں، لیکن کس اعتبار سے؟ معنی کے اعتبار سے نہیں، بلکہ من حیث اختلافھا بحسب وضوح الدلالۃ وفائھا، ان کے اختلاف کے اعتبار سے، یعنی اگر ان کا مختلف جو استعمال ہے دلالت کے واضح ہونے اور دلالت کے پوشیدہ ہونے کے اعتبار سے. اس کا مفہوم یہ ہوا کہ کلام کی جو ترکیب ہے اس ترکیب کے اعتبار سے جب کلام کو رکھا جائے تو اس سے بات واضح ہوتی ہے یا واضح نہیں ہوتی. کلام کی دلالت جو ہے اس سے واضح ہوتی ہے یا پوشیدہ ہو جاتی ہے. وہ کون سی ترکیب ہے جس سے دلالت کلام کی واضح ہوتی ہے اور کون سی ترکیب جس سے واضح نہیں ہوتی، اس سے بحث ہوتی ہے علم بیان میں. اور تیسری چیز ہے وہ بالثالث وجوہ تحسین الکلام، اور تیسری یعنی علم بدیع سے کلام کو بہتر بنانے، کلام کو عمدہ بنانے کی وجوہات، یعنی کلام کو عمدہ بنانے کے طریقوں سے بحث ہوتی ہے. کیسے ہم اپنے بات کو بہتر سے بہتر انداز میں پیش کر سکتے ہیں. یہ علم معنی، علم بدیع اور علم بیان اور علم بدیع ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ وَهَذِهِ علوم الثلاثۃ یا علوم البلاغہ، یہ 3 علوم بلاغت کے علوم ہیں، یعنی علوم بلاغت کہلاتے ہیں یہ تینوں. وَهِيَ مِنْ أَعْظَمِ أَرْكَانِ الْمُفَسِّرِ، یہ مفسر کے سب سے عظیم ارکانوں میں سے ہے. یہ سارے ارکان ہیں، اصول الدین، علم القراءت، اسباب النزول، ان میں یہ جو بلاغت کے جو علوم ہیں وہ عظیم ارکان کی حیثیت رکھتی ہیں. لِأَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ مُرَاعَاةِ مَا يَقْتَضِيهِ الْإِعْجَازِ، اس لیے کہ اعجاز جس چیز کا تقاضا کرتا ہے اس کی مراعات کرنا، اس کی رعایت کرنا یہ ضروری ہے. وَإِنَّمَا يُدْرَكُ بِهَذَا الْعُلُومِ، اور یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں ان علوم کے ذریعے، یعنی معانی، بیان اور بدیع کے ذریعے. جی ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.